میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت، داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا سوکھا نہیں ہے، ان قدرت اگر تو کر سکے، ان استطاعت دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا وڈا کام تیرا نا دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا، تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دے تو اکثر پاگل خانے کر لو۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ایک کاری تو پسینہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لیا، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن، آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا، کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، ساز خاموش فریاد سے معمور ہے۔ جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی۔ کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان۔ واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے۔ تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے، میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے۔ تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی۔ یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی، خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی۔ اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی
گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جو بنیامین کو روک لیا، آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام 100 میں 10-15 نمازی ہیں، لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں، کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتی، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتی، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتی جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائی کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ ہی مارا جائے گا، یہ کہتے ہیں آپ ہی جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتا۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال۔ اب آخری حج کا سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے،
پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، وہ پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار وہ 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کی پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا۔ تو آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے، اور کیا بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے۔ وہ کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ بھائیو، انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنا ڈھے پگے، ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا۔ لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے۔ بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا سوکھا نہیں ہے۔ ان قدرت، اگر تو کر سکے، ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا وڈا کام تیرا نا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا،
تو کوئی بندہ وہ جج پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دے تو اکثر پاگل خانے کر لو. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ایک کاری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدر تھا زور لگے گا ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احد. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش فریاد سے معمور ہے. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، پھر جیل 309 سال بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جو بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش، وہ خاموش. صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے.
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، یا اللہ اب مجھے ملا دے، اپنے گھر والے ملا دے، بتا دو، پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنا حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے۔ جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقين۔ کیا عاجزی ان کلمات، جناب لائے تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان، انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے، مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے، کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں، کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے، کیوں لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں، اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی، اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے، یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ ہمیں دونوں کا فرق بتا دو۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں، تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو، یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی، آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، ویزان تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے، کسی میں ظرف۔ بھائیوں نے ایسے دیکھا،
قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّکَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو۔ یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا۔ وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے۔ اس میں ایک فریضہ حج ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے۔ ہر فرض کا بدل موجود ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے، عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے۔ آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے۔ اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا ذرا ہاتھ کھڑا کر، فرض حج پہ کون جا رہا؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں۔ فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں، نوافل ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہو۔ اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے ہائی جمپ لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے، تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اسے میری وکٹیں اڑا دی، کیونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہے۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا
कि उधर पुलिस नहीं आती थी, तो फिर वहां के जो बड़े जमींदार होते थे उनके डेरों पे जाके बैठ जाते थे चोरियां कर, तो जमींदार उसमें अपना हिस्सा वसूल करते थे। इस माहौल का मेरा गांव था। तो मेरे वालिद कहते, पुत्र तेनू डॉक्टर बनाना है, बड़े पैसे बड़ी इज्जत। ये दो लफ्ज मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त अब भी अच्छी, अल्लाह का फजल है, कि मैंने कभी ये सुना हो अपनी माँ और बाप से कि तू डॉक्टर बन जा, गरीबों की खिदमत करेगा, इलाज करेगा, दुआएं लेगा, कभी नहीं। दो लफ्ज थे, बड़ा पैसा बड़ी इज्जत। उसने मेरी विकटें उड़ा दी कि अल्लाह ने पहली कुशादगी अल्लाह ने दी हुई है और मौत पे हर शय जीरो हो जाएगी, तो मुझे आलिम बनना चाहिए। अब हमारे कल्चर में देहाती जांगली, हम जांगली लोग हैं जिन्होंने हिजरत नहीं की, शुरू से आबाद है। हमारे कल्चर में मौलवी कम ही होता था, जैसे लोहार, मोची, तरखान। तो मेरा वालिद कहे तू मौलवी बनना, तो मेरी नक वटा छड़ी। इतना छज पैसों का तेरे उत्ते खर्च किया, तेन लाहौर पढ़ाया, छज का लफ्ज मुझे आज, छज पैसों का तेरे उत्ते खर्च किया, तेन लाहौर पढ़ाया, तो हुण आज तू मैनू सुनाईना मैं मौलवी बनना, ते तू मेरी नक वठाऊ, मैनू किसी पासे जीवन जोगा तो छड़। और फिर आखिर 4 महीने लगा के मैं फरवरी 1972 में आया था। तो 23 नवंबर 1972 मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, तो हमारी रोज ये जंग चलती थी। जंग का मतलब है कि वो बिफरते थे, मैं चुप करके सुन लेता था। कि तबलीग में लगने के बाद मुझे पता चला कि माँ बाप का क्या मकाम है। तो मैं नाश्ता कर रहा था, तो मेरे वालिद एंटर हुए, सफेद कुर्ता, सफेद चादर बांधी हुई और पगड़ी खोल के कंधे पर रखी हुई, और कहते हैं ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। फिर उसको दोबारा दोहराया, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। मेरे हाथ से नवाला ऐसे गिर गया है कि हुण मैं किधे जावां। तो मैंने रोना शुरू कर दिया ऐसे चुपके चुपके, लेकिन मेरे बाप पर जरा असर नहीं। ये कहकर वो कमरे में चले गए, तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा मैं राजी हूं। जब उन्होंने देखा ना बाप की शिद्दत, उन्होंने कहा मैं राजी हूं, जा। तो मुझे 300 रुपया उस वक्त दिया, जब 1 रुपए का डॉलर होता था। मुझे 300 रुपए दिए कि जा, तू परदेश से जानता पे है, पता नहीं तेरा की बनना है, जा। तो मैंने वहां से अपना बिस्तर गोल किया और मैं रायमंड आ गया। यहां बच्चों मेरी जिंदगी का सफर, इल्मी सफर शुरू हुआ। 26 नवंबर 1972 बुध का दिन था, और मैं रायमंड में बाकायदा अरबी तालीम के लिए मैंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। जो चलते 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 अल्लाह की कसम मेरे जहन में वही तस्वर था जो मौलवी का होता है, कोई पूछेगा नहीं, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई बिठाएगा नहीं, पर आखिरत तो बन जाएगी। ये मैं अभी रास्ते में कह रहा था बच्चों को कि अगर मैं डॉक्टर बनता तो मुझे जैदी साहब बुलाते। कितने डॉक्टर जुतियां चटखाते फिर रहे हैं। तो आज अल्लाह ने मुझे दीन की एक निस्बत दी, तो मुझे यहाँ मेहमान खुसूसी बुलाया। मैंने आपको अपने माजी की झलक भी दिखाई, और मैंने आपको आज जो अल्लाह मेरे साथ मामला कर, इतने बच्चे तो कभी थे ही नहीं। एक दफा एनुअल फंक्शन था, फिक्का खान मरहूम भी यहीं पड़े हुए थे, तो वो भी आए हुए थे, और अमीर मोहम्मद खान भी था, और इशफाक अली खान साहब। यहाँ छोटा सा वो लगा हुआ था शामियाना, और यहाँ कुछ थोड़े प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन ये तो वो आखिर तक बच्चे बच्चे नजर आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, तुमसे बातें करते हुए ना मैं पीछे चला जाता हूँ 16 साल की उम्र में, इसलिए मुझसे बयान हो नहीं रहा। मैं तुम्हें देख के खुश हो रहा हूँ, मैंने ये पहना हुआ, ये दिखा रहा हूँ कि मैं भी रावियन हूँ। लौट के अल्लाह की तरफ आओ, तो अल्लाह ताला ने नबियों की सारी कहानी सुनाई। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से फरियाद कर रहे थे ना, देखो इसमें अल्लाह तुम्हें दुआ का तरीका भी बताता है कि पहले अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह को अपने दुख दुखड़े सुनाया करो,
اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا. اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی. شیطان کفر کا داعی، اس کے شتوڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد. ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی. نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے،
الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام میں مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا اور قبلہ بھی مٹ جائے گا اور کعبہ بھی مٹ جائے گا اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں، میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔
तसल्ली से, आदमी किससे तसल्ली से बात करता है? और जिससे मोहब्बत ताल्लुक अपनायत होती है। वरना खड़े खड़े हाँ जी बोलो भाई क्या कहना है, मेरे साथ यही होता रहता है। मिलने वाले बहुत ज्यादा, मैं अकेला तो कोई मेरे साथ हाँ भाई अभी बोल मुख्तसर बोल जल्दी बोल, इधर से बोला रास्ते में फारिग किया, खड़े खड़े फारिग किया। लेकिन कुछ ताल्लुक वाले भी होते हैं, भाई आप तशरीफ ले आए, बैठें, मैं फारिग होकर आपसे बात करता हूं। यही तो मेरा रब अपने मूसा से कह रहा है, फखलना अलैक मूसा जुत्ती लाते आ कोई प्यार दी गल करिए, खड़े खड़े गल नहीं होंदी आशिक माशूक दी, जुत्ती ला बह जा। इन्नी अना रब्बक फखलना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख्तरतुक, मैं तुझे पसंद कर चुका हूं। फस्तमे लिमा यूहा, तेरी मेरी बात होने लगी, सुन मैं क्या कह रहा हूं। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, सारे नबियों की दावत हक, और हक क्या है? अल्लाह, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, और अल्लाह की दावत क्या है ये लोगों को बताओ। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह एक है शरीक नहीं, अल्लाह एक है वजीर नहीं, अल्लाह एक है मुशीर नहीं, अल्लाह एक है बीवी नहीं, अल्लाह एक है बेटा नहीं, अल्लाह एक है, उसका लाओ लश्कर, उसकी हिफाजत के लिए उसको किसी लाओ लश्कर की जरूरत नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुल हो वल्लाहु अहद, कुल हो वल्लाहु अहद, शर्क व गर्ब अल्लाह एक है, शिमाल व जुनूब अल्लाह एक है, जमीन आसमान अल्लाह एक है, खला फिजा अल्लाह एक है, दरिया समंदर अल्लाह एक है, पहाड़ जंगल अल्लाह एक है, सहरा मैदान अल्लाह एक है, जिन हो इंसान हो अल्लाह एक है, फरिश्ते हो अल्लाह एक है, जन्नत जहन्नम हो अल्लाह एक है, माजी हो हाल हो मुस्तकबल हो अल्लाह एक है, दिन हो रात हो अल्लाह एक है, मीठा खारा पानी हो अल्लाह एक है, जोड़ा जोड़ा हो अल्लाह एक है, हर चीज का जोड़ा बनाया, अपनी जात जोड़े से पाक, वित्र है, तन्हा है, अहद है, वाहिद है, समद है। ये हक की दावत है, यही आपका काम है, यही मेरा आपका काम है। हम हक के दाई हैं, हम बातिल के दाई नहीं हैं, हम हक के दाई हैं। इस उम्मत की इज्जत इम्तियाज है। अल्लाह ने हमें नबियों, पता है मूसा अलैहिस सलाम का 136 दफा कुरान में नाम आया है, और सुनाने को तो एक दफा काफी नहीं, अल्लाह क्यों बार बार सुनाता है? जब देखो, जब किसी चीज को दिल में उतारना होता तो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर पेप्सी वाले रोज कोई नई कहानी सुनाते, पेप्सी मार्केट न बना सकती। मार्केट उसी वक्त बनती है जब एक चीज को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो सहर हो जाता है, सहर हो जाता है, असर है। मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको शरारत हुई छुट्टी करें, तो कारी साहब से बात, एक बच्चा गया, कहने कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, तो उल्लू चल बैठ जा, बकवास ना कर। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का गया, कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, भाग जा, उल्लू बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का गया, कारी साहब आपको बुखार है, तो कारी साहब की हूं निकली, तो चल चल बैठ जाओ कुछ नहीं। फिर चौथा लड़का आया, कारी साहब आपको बुखार लगता है, कहा हाँ यार कुछ लग तो रहा है यार। फिर पांचवा आया, कारी साहब आप आराम फरमा, आपको बुखार है, कहा चलो तुझे छुट्टी करो, मैं भी आराम करना। बोल में एक ताकत है, देखते नहीं हो।